السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، پیغام رمضان کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست کا موضوع ہے تراویح 20 یا 8۔ اپنے یہاں تراویح بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ رمضان کا مہینہ آتے ہی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے لگتے ہیں، مذاق اڑانے لگتے ہیں، نیچا دکھانے لگتے ہیں۔ میرے بھائیو، تراویح یہ نفلی نماز ہے، فرض نماز تھوڑے نہ ہے، تو لڑائی جھگڑا کیوں کرنے کا؟ تراویح ترویہ کی جمع ہے، تو تراویح، قیام اللیل، تہجد، یہ تینوں ایک ہی چیز کا نام ہے، اس لیے لڑائی جھگڑا مت کیجیے۔ تراویح کی فضیلت میں ایک حدیث بیان کر رہا ہوں، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ التراویح، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ہی نقل کیا ہے، کتاب نمبر 31، حدیث نمبر 2009۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو پچھلے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ معاف فرمائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ التراویح، کتاب نمبر 31، حدیث نمبر 2013، باب فضل من قام رمضان۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، ام المؤمنین سے پوچھا، کیف کانت صلاۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان؟ تو وہ کہتی ہے، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیری علی 11 رکعہ یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی 3۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کیسے نماز پڑھتے تھے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھتے، 4 رکعت پڑھتے، کتنی اچھی پڑھتے اور کتنی لمبی پڑھتے مت پوچھو، پھر 4 رکعت پڑھتے، کتنی اچھی پڑھتے اور کتنی لمبی پڑھتے مت پوچھو، ثم یصلی 3، پھر 3 رکعت پڑھتے۔ کچھ بھائیوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت پڑھتے تھے، دلیل کیا ہے؟ حافظ ابن عبد البر اپنی کتاب التمہید میں کہتے ہیں، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 115 میں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعہ والوتر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت پڑھتے اور وتر پڑھتے۔ لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس حدیث کے اندر ایک راوی ابو شیبہ عبد الرحمن بن عثمان ولیس بالقوی، وہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک جگہ پہ اور روایت ہے، اتحاف الخیار المہرہ، بوسری کی کتاب ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 383، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعہ والوتر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت پڑھتے اور وتر پڑھتے۔ اس میں بھی وہی راوی ہے، ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ، وہ ضعیف ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا۔ آئیے وہ روایت کہاں ہے؟ موطا امام مالک کتاب الصلاۃ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 115، حدیث نمبر 5۔ یہ حدیث منقطع ہے، روایت صحیح نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، یزید بن رومان کے ذریعے ان کا کہنا یہ ہے، کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان ب23 رکعہ، کہ لوگ جو ہیں وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 23 رکعت پڑھتے تھے۔ اس حدیث کے اندر یزید بن رومان ہے، لیکن یزید بن رومان نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ نہیں پایا ہے، تو جب پایا ہی نہیں تو وہ یہ کیسے بیان کر دیا؟ اس لیے یہ حدیث منقطع ہے۔ ترجمہ نمبر 7740 کے اندر ہے، ثقۃ من الخامسہ، کہ یہ 5ویں درجے کے ہیں، ثقہ ہے، اور 130 ہجری میں وفات پائی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مرسل روایت کرتے ہیں، کون؟ یزید بن رومان، اس لیے یہ روایت جو ہے 23 رکعت والی، یہ صحیح نہیں ہے۔ موطا امام مالک کے اندر روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا، اور یہ صحیح روایت ہے۔ موطا امام مالک کتاب الصلاۃ، باب ما جاء فی قیام رمضان، حدیث نمبر 302، صحیح روایت ہے۔ صاحب بن یزید کہتے ہیں، امر عمر بن الخطاب ابی بن کعب و تمیم الداری ان یقوم للناس ب11 رکعہ وقد کان القاری یقرأ بالمعین حتی کننا نعتمد علی العصی من طول القیام وما کننا ننصرف الا فی فروع الفجر۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری سے کہا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت پڑھائیں، اور قاری لوگ معین، یہ سورہ کی آیتوں کے نام کا ذکر ہے، پڑھتے، یہاں تک کہ ہم لوگ لاٹھی پر اپنا ٹیک لگا لیتے تھے، فجر کے قریب ہم لوگ مسجد سے لوٹ کر جاتے تھے۔ تو ناظرین کرام، 8 رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، اللہ کے واسطے مناظرہ مت کیجیے۔ 20 رکعت پڑھنے والے 8 رکعت پڑھنے والے کو برا بلا نہ کہے، گالی بات نہ دے، اور 8 رکعت سے زیادہ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ 8 رکعت پڑھنے والے ان لوگوں کو برا بلا نہ کہے، گالی بات نہ دے۔ سلف صالحین سے ملا ہے کہ وہ لوگ 20 رکعت، 23 رکعت، یہاں تک کہ 40 رکعت، 48 رکعت وغیرہ پڑھا کرتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حرمین شریفین مکہ اور مدینہ کے اندر بھی تو 20 رکعت ہے، اس لیے ہر جگہ 20 رکعت ہونی چاہیے۔ اب اس کے لیے بڑا مسئلہ ہے، آپ غور کیجئے، مکہ اور مدینہ کے اندر تو آمین بھی ہے، عرفائدین بھی ہے،
اور 2 امام صاحب 10-10 رکعت کر کے پڑھاتے ہیں، تو ہمیں آمین تو نظر نہیں آیا، سورہ فاتحہ نظر نہیں آیا. پھر اسی طریقے سے امام صاحب سینے پر بھی ہاتھ باندھتے، وہ نظر نہیں آیا. تو حرمین کی سب چیزیں لیجئے نا، مکہ و مدینہ کی تمام چیزیں لیجئے. لوگ چیلنج کرتے ہیں کہ اگر ایسا کر دو گے تو ایسا ہو جائے گا، دیکھو تم لوگ کیسے ہو. حرمین شریفین جو ہے یہ دلیل نہیں ہے، اماموں کے نزدیک بھی دلیل نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، بزرگان دین کے نزدیک بھی وہ دلیل نہیں ہے. اللہ نہ کرے اگر کہیں حرم کسی دوسرے کے ہاتھ میں چلا جائے، دوسرے اور لوگ اس پر قبضہ کر لیں اور بولے کہ نہیں یہاں نماز جو ہے صرف اتنے دن ہوگی، اتنے رکعت ہوگی، تو کیا صحیح ہو جائے گا؟ تو اللہ کے واسطے یہ سب دلیلیں مت دیجیے. قرآن اور حدیث میں جو لکھا ہوا ہے عمل کے جذبے سے پوچھیے، دوسرے کو نیچا گرانے کے لیے مت ایسا کیجیے. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے رمضان کے اندر جو تراویح ہے وہی تہجد ہے. دلیل کیا ہے؟ سنن ابی داؤد کتاب شہر رمضان کتاب نمبر 6 باب فی قیام شہر رمضان حدیث نمبر 1375 صحیح روایت ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے سے تھے، قیام نہیں کیا یہاں تک کہ 7 روز باقی رہ گئے. 23ویں شب کو ہمارے ساتھ قیام کیا، 1/3 رات گزر گئی. 24 کو نہیں کیا. پھر 25ویں شب کو قیام کیا جب آدھی رات گزر گئی. تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاش آج ساری رات ہی آپ قیام کرتے. یا رسول اللہ لو نفلتنا قیام هذه اللیلہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الرجل اذا صلی مع الامام حتی ینصرف حسب له قیام اللیلہ. امام کے ساتھ جو قیام کرے، امام فارغ ہو جائے تو اسے پوری رات کے قیام کا اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے. پھر 27ویں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور اپنے گھر والوں اور اپنی بیویوں کو بھی بلا لیا اور دوسرے لوگوں کو بھی جمع کر لیا اور اتنا لمبا قیام کیا کہ سحری چھوٹ جانے کا خطرہ ہوا. فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. تو میں نے کہا فلاح کیا ہے؟ تو کہا فلاح سے مراد سحری ہے. ثم لم يقم بنا بقية الشهر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام نہیں کیا. اب غور کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن صحابہ کرام کو تراویح کی نماز پڑھائی ہے، تو 3 دن جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے تو جماعت کا ثبوت ملتا ہے. 3 دن سے زیادہ کیوں نہیں پڑھائی؟ صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6113 کہ کہیں فرض نہ ہو جائے. لیکن ایک چیز کا ثبوت ملا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز ہو رہی ہے. اس حدیث کے اندر یہ بھی غور کیجئے کہ جب راوی نے یہ کہا کہ سحری چھوٹ جانے کا ڈر ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا ہمارے ساتھ. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پڑھایا تو وہ کب الگ سے جا کے تہجد پڑھے ہیں؟ کب پڑھے؟ اس رات میں کب پڑھے؟ تو پتہ یہ چلا رمضان میں وہی تہجد قیام اللیل کو تراویح کہتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں ہم اور آپ ایک دوسرے کو نیچا نہ گرائیں. اللہ تعالی ہم لوگ کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات دیے گئے اکاؤنٹ نمبر یا QR کوڈ سکین کے ذریعے یا پھر گوگل پے کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں. مزید جانکاری کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ قائم کریں. سپورٹ البر.